بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حال ہی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو بل پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں، تحفظ بنیاد اسلام، اس پر میں تمام اہل ایمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے جان مال اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کی ان کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے اس میں کوشش کی، کاوش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بل کو دنیا اور آخرت میں ان کے اور ہم سب کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہاں ایک بنیادی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے چاہا کہ آپ حضرات سے بھی شیئر کر دوں کہ یہ اسلام کی یعنی کہہ لیں کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے اور اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ دیکھیں، اسلام پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ جاری تھا، جب کوئی دوسرا نبی آتا وہ کیا کرتا؟ پہلے نبی کی تصدیق کرتا، جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ جو دوسرا آنے والا نبی ہے یہ برحق ہے، کیونکہ یہ ایک تواتر کے ساتھ سلسلہ جاری تھا کہ جو بعد والے نبی آتے تھے وہ پہلے نبیوں کی تصدیق کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ برحق تھے، ان پر جو کتابیں وغیرہ نازل ہوئیں وہ برحق تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ انبیاء سابقین کی تصدیق کی، مصدقا لما معکم، کہ یہ تصدیق کرتے ہیں جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی، انجیل کی، زبور کی، صحائف ابراہیم کی، صحائف موسیٰ کی، اور اسی طرح جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صحائف وغیرہ نازل ہوئے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھے، اور اس کی اصلاح بھی کر دی قرآن نے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک بنیادی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اہل سنت عوام بھی اور دوسری جانب جو اہل تشیع عوام ہے وہ بھی، اور عام لوگ پبلک بھی اس بات کو ذہن میں، اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کے حق پر ہونے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء علیہ السلام ماقبل کی تصدیق کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ان کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے یہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر اسلام اس بات کی گنجائش نہیں دیتا قطعاً بھی کہ آپ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، اس وجہ سے کہ وہ یہودیوں کے نبی ہیں یا وہ عیسائیوں کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو ہم ان کے نبیوں کو نہیں مانیں گے۔ تو اگر ہم انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا انکار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے انکار کے مترادف ہے، کہ جو ایک نبی کا انکار کر دے گا اس نے گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نوح نے کذب الرسل، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے رسولوں کا انکار تو نہیں کیا تھا، ایک رسول نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، تو اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ بولا، تو مطلب یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک نبی کا انکار کرنا تمام انبیاء کا انکار ہے۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے وہ عیسائی رہتا ہے، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں وہ یہودی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں وہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی اسلامی اعتبار سے، میں نے کہا اس دین اسلام کے اعتبار سے۔ اب آگے آجے اہل سنت کا بھی منہج یہی ہے، کیونکہ اہل سنت جو ہے وہ دین اسلام کی صحیح ترین جو ہے وہ تشریح کا نام اہل سنت والجماعت ہے، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کا موقع بھی یہی ہے کہ یہ کسی کا انکار نہیں کرتے، باقی فرقے انکار کریں گے اہل سنت کی بنیاد کا۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت صحابہ کرام میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، محدثین میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، ائمہ فقہا میں سے کسی کا انکار
نہیں کرتے۔ اگر کوئی سنی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر دے یا ان کی توہین کرے تو وہ ظاہر سنی نہیں ہے، اس کے لیے سنی کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ جو اہل بیت کا انکار کرے اس کے لیے سنی کا نام نہیں بولا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں یہ ناسبی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ناسبی ہے، اس کے لیے ناسبیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کا انکار کیا جائے، کسی کا انکار کرنے کی گنجائش اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اہل بیت کا انکار، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا انکار۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اہل تشیع میں سے وہ کیا کر رہے ہیں، خلفۂ راشدین کو نہیں مان رہے۔ پہلے تو جب علماء کرام بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہم تو ان کو مسلمان مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب تو کھل کے سامنے آ گیا نا، سب کے سامنے آ گیا، انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کر دی اور انہوں نے اپنا اندیہ بھی جو ہے وہ ظاہر کر دیا، اور جو جسے کہتے ہیں تقیہ کی چادر کو بھی اتار کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے موقف کو واضح کر دیا کہ ہم ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نہیں لکھ سکتے، یا جو بھی انہوں نے جو بھی باتیں کہیں۔ تو اب دیکھیں ان کے ہاں یہ ہے، اہل سنت کے ہاں اگر کوئی اہل بیت کو نہ مانے تو وہ سنی نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں اگر کوئی خلفۂ راشدین کو نہ مانے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اب شیعہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو پکا شیعہ ہے، جو جتنا زیادہ خلفۂ راشدین کا جو انکار کرے گا یا اپنے سینے میں ان کا بغض رکھے گا وہ اتنا بڑا جو ہے وہ رافضی شمار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ اہل سنت والجماعت کے امتیازات میں سے ہیں کہ یہ کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اب اگر ہم بل کی طرف دیکھیں تو بل میں نکات کیا ہے؟ بل میں نکات یہی ہے کہ ادب کرنا ہے، الدین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب ہے، کہ جو جس ادب کا مستحق ہے اس کا ادب اتنا ہی کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا اتنا ہی ادب کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، ٹھیک ہے نا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیونکہ سب سے زیادہ ہے، اور ان کے مقام اور مرتبے کی ایک بنیادی وجہ ختم عقیدہ، ختم نبوت ہے، اس لیے ان کے لیے یہ امتیازی شان کو واضح کرنے کے لیے مسلمان خاتم النبیین کا نام لکھیں گے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بات ہوئی، یہ بھی ادب کا پہلو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین کا نام، لیکن یہ جو منکرین ختم نبوت ہے ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم خلفۂ راشدین کی بات کریں تو ان کے ساتھ خلیفہ راشد اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ لکھنا تو یہ ایک ادب کا پہلو ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، تو ادب ہی ادب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو اہل بیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر وہ خاتون ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی دیکھیں کتنا معقول بل پیش کیا گیا ہے اور اس کو پاس کیا گیا ہے کہ سب کی اس میں کسی فرقہ واریت کا تو نام ہی نہیں ہے کہ اہل سنت یا اہل تشیع کا نام لیا گیا ہو، کہ بھی سب کی جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اہل سنت جن کو بڑا مانتے ہیں، تو اہل تشیع کے لیے انہوں نے بل پاس کیا سب کے لیے کہ بھئی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان کا احترام کریں، اور اہل سنتوں کیونکہ الحمدللہ پہلے سے ہی ان کا احترام کرتے ہیں تو ان کو بھی چلے تاکیداً کہہ دیا گیا کہ بھی ان کا بھی احترام کیا جائے۔ الحمدللہ 100% ان کا ادب اور احترام ہے، تو بل سارے کا سارا ادب ہی ہے، اس لیے اس کی مخالفت کرنا جو ہے وہ اپنی اندر کی گندگی کو ہی ظاہر کرنا ہے، اور اس سے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی حقانیت جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات کو جنہوں نے یہ کافی کی اور جو اس کی تائید کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔